کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں مگر کوئی آپ کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ آپ بے قصور ہوتے ہیں مگر الزام آپ پر لگ جاتا ہے۔ آپ خاموش رہتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر دنیا نہ بھی سمجھے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ایسے لمحوں میں انسان کے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، یا اللہ، آخر کب تک؟ یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ جو آنسو آج خاموشی سے بہہ رہے ہیں، وہی کل رحمت کی بارش بن سکتے ہیں۔ جو دل آج صبر کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے ایسا وہ راستہ کھولے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اگر آج آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اگر لوگ آپ کی نیت کو نہیں سمجھ رہے، اگر سچ بولنے کی وجہ سے آپ اکیلے ہو گئے ہیں، تو مایوس نہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے۔ ان پر جھوٹا الزام لگا، قید میں ڈال دیا گیا، برسوں تک کوئی ان کی بے گناہی کو نہ سمجھ سکا۔ اگر صرف دنیاوی حالات دیکھے جاتے تو لگتا تھا کہ سچ ہار گیا ہے، مگر جب اللہ کا فیصلہ آیا تو وہی قیدی مصر کا معزز خزانے کا نگران بنا، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا وہی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ لباس انسان کی زینت ہوتا ہے، لیکن تاریخ انسانی میں ایک لباس ایسا بھی تھا جو صرف کپڑا نہیں بلکہ سچائی کا استعارہ بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ایک عام کپڑا نہیں رہی، وہ ایک ایسی نشانی بن گئی جس پر صبر، پاک دامنی، سچائی اور اللہ کے لیے برداشت کی گئی ہر آزمائش کے نقوش سب تھے۔ یہ وہی قمیض ہے جسے بھائیوں نے جھوٹے خون سے آلودہ کر کے باپ کے سامنے پیش کیا تاکہ سچ کو دفن کر دیں۔ یہ پہلی گواہی تھی جب حسد کی آگ میں جلنے والے بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے باپ کے سامنے جھوٹا خون لگی ہوئی قمیض پیش کی اور کہا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن وہ بھول گئے کہ جھوٹ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اپنے پیچھے سچ کا ایک سرا چھوڑ جاتا ہے۔ قمیض پر خون تھا مگر وہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ یہی قمیض کی پہلی خاموش گواہی تھی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور بھائیوں کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ وہی قمیض ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے بھاگتے ہوئے پیچھے سے پھاڑی گئی، مگر اس کا پھٹنا بھی پاک دامنی کی دلیل بن گیا۔ برسوں گزر گئے، وہی یوسف اب مصر کے محل میں نوجوان ہے۔ آزمائش کا وقت آیا اور تہمت لگی۔ گناہ کے اندھیرے نے سچائی کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر قمیض گواہ بن کر کھڑی ہو گئی۔ دانشور نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کپڑے کے ٹکڑے نے مصر کے دربار میں ایک نبی کی پاک دامنی اور بے گناہی کا اعلان کر دیا، اور جس نے تہمت کے اندھیرے میں خاموش رہ کر بھی سچ کی گواہی دی۔ پھر کوئی سمجھ ہی نہ سکا کہ ایک قمیض کا آنکھوں کی بینائی سے کیا تعلق ہے۔ آنکھیں صرف دیکھنے کا ذریعہ نہیں، اصل دیکھنا نور سے ہوتا ہے، اور نور صرف روشنی کا نام نہیں بلکہ وہ عطیہ ہے جو اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہی قمیض اللہ کے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹانے کا ذریعہ بن گئی۔ تیسرا موڑ محبت اور نور کا ہے۔ جدائی کے غم میں رو رو کر ایک باپ اپنی بینائی کھو چکا تھا۔ مصر کے تخت پر بیٹھے بیٹے نے
اپنی وہی قمیض بھیجی اور کہا اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جیسے ہی وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی، اندھیرے چھٹ گئے، بینائی لوٹ آئی اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ قمیض اب صرف بے گناہی کی گواہی نہیں تھی، بلکہ رب کی رحمت کا نور بن چکی تھی۔ جب کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے آزمائشوں سے گزرتی ہے تو وہ صرف اپنی ظاہری حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اللہ اسے اپنی حکمت کے مطابق خیر اور رحمت کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ناموں میں الرحیم رکھا، وہ جو ماں کے رحم میں بھی اپنی رحمت سے زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ تاریخ نبوت میں بے گناہی کی 3 ایسی گواہیاں ملتی ہیں جو ہمیشہ حق کی روشن دلیل رہیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ایک قمیض نے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معصومیت کی گواہی گہوارے میں خود ان کی زبان سے ادا ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی پاک دامنی کی گواہی خود رب کائنات نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ اللہ جب کسی بندے کی عزت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر زمین کی تہمتیں آسمان کی سچائی کو شکست نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اگر کبھی سچ تنہا رہ جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اللہ کے فیصلے میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔